بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوٹیوب پر جتنی بھی عذاب قبر کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے، اب دیکھ لیں گے 50% سے زیادہ حدیث بخاری اور مسلم سے، 7213 ہے صحیح مسلم میں، مشکات میں 129 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک خچر پر سوار ہو کر گزر رہے تھے بنو نجار کے باغ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر اچانک بدک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی چیز دکھا دی کہ جس کی وجہ سے وہ بدک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ وہ قبروں کے پاس وہ خچر بدکا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب دکھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تو مشرکین کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں مر چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جاتا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ دفنانا ہی چھوڑ دو گے، دکھا دیا جاتا نہیں، دیکھنے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے، سنوا دیا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے اگینسٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تمام صحابہ نے وہ بھی پناہ طلب کی۔ پھر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی۔ اور یہ دعا جو ہے یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، وہ آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی جو ہمارے تشہد میں بھی دعا آتی ہے۔ بال اس حدیث سے صحیح مسلم 7213 نمبر حدیث سے صوفیاء کے ہاں جو کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کا باطل ہونا بھی بالکل عیاں ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے ورنہ میں دعا کرتا تمہیں یہ عذاب سنوا دیا جاتا۔ یعنی صحابہ کو بھی سنائی بھی نہیں دیا وہ عذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ غیبی خبر تو صرف نبی کے پاس آتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بزرگ جو ہے وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں، قبروں کے حالات جان لیتے ہیں، یہ دیوبند اور بریلوی دونوں مکاتب فکر کے ہاں یہ کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے، یہ بالکل جعلی اور فضول اور فراڈ قسم کا عقیدہ۔ اور بالکل اس طریقے سے یہ آج کل جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں عذاب قبر کی اور کہتے ہیں جی وہ دفنا کر گئے تو وہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش نکالی، جی یمن میں ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا، بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ کبھی عذاب قبر دکھایا نہیں جائے گا، یہ میرا چیلنج ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا دکھایا جائے گا۔ ورنہ سب سے زیادہ حق تو صحابہ کا تھا کہ ان کا حق یقین تک ایمان پہنچایا جاتا، انہیں عذاب قبر دکھایا جاتا۔ یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ آگے اور احادیث میں آئیں گی کہ یہ پردہ جنوں اور انسانوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ باقی مخلوقات تو عام حالت میں بھی عذاب قبر دیکھتی ہیں۔ جن اور انسان چونکہ اللہ کی شریعت کے مخالف ہیں ان کو نہیں عذاب قبر نظر آئے گا، ورنہ بندے نے پتر نہ بن جائے۔ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے۔ 5ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1380 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1647۔ بڑی رکت انگیز یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو، کیونکہ قبر تو جنت کا باب اس کے لیے بننے والی ہے۔ اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ آپ سن کے یہ اللہ نے پردہ ڈالا، صحیح بخاری 1380۔ یہ میں کوئی وہ سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، احادیث کی کتاب ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1315، مسلم میں 2186، مشکات میں 1646 نمبر ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو، اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ ہوتی تو بھائی جی موج لگنا کی ہے، اگر نیک ہے تو اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک رہے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو، نیک ہے تو اس کو جنت کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہے ہو تم، اور بدکار ہے تو یہ مصیبت اپنے گلے سے فوراً ٹال دو۔ بعد میں بے شک بندہ روتا رہے، باتیں کرتا رہے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے فلاں تھے، بڑے نیک تھے۔ میں تو یہ دیکھا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی اتنی تعریفیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ نیک آدمی نہیں تھا، حالانکہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے شریر انسان کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں جی بس آخری دن کہتے سن میں داڑھی رکھ لینی ہے، بس آخری دن گل کرتے سن، بس اینج کہتے سن، بس ہونا لے سن، وہ بس آخری دن آ گیا۔ اگر وہ صالح اور نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک بوجھ ہے جو اپنی گردن سے تم اتار رہے ہو۔
ये भाई बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना मौत ने, मौत तो आ जाएगी, जवानी में भी आ जाएगी। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सातवीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 6514, मुस्लिम में 7424 और मिशकात में 5167। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की 3 चीजें उसके साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं और साथ उसके कब्र में एक ही चीज उसके साथ जाती है। उसके घर वाले और माल ये वापस आ जाते हैं और उसके आमाल उसके साथ जाते हैं। ये 3 ही दोस्त हैं, घर वाले, माल और नेक अमाल, या बुरे अमाल जो भी है, बुरे अमाल हो या अच्छे अमाल, यही कब्र तक जाने हैं। बाकी रिश्तेदारों ने भी और माल ने भी वापस घर ही रह जाना है। इस किस्म की तकरीबन 224 अहादीस मिशकातुल मसाबीह में एक पूरा चैप्टर है, और आप अंदाजा करें 224 अहादीस उसके अंदर मौजूद है। किताबुर रिकाब चैप्टर, बुखारी और मुस्लिम और बाकी अहादीस की किताबों से 224 अहादीस उन्होंने, किताबुर रिकाब कहते हैं दिल में रिक्कत और नरमी पैदा करने वाली अहादीस। सही बुखारी में भी एक चैप्टर है किताबुर रिकाब, सही मुस्लिम में किताबुल ज़ुहद है वो, और मिशकात में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5155 से लेकर 5378 तक 224 अहादीस है इस किस्म की रिक्कत अंगेज अहादीस। उनमें से 17 हदीस और तकरीबन 11 आयात मैंने अपने उस लेक्चर मसला नंबर 51 में बयान की थी, रिज़्क़ हराम की मुज़म्मत, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। जो मैं कहता हूं कि मेरा अपना किबला अगर सही करना होना, जब टेढ़ा होने लगे, तो मैं वो लेक्चर देखता हूं, मसला नंबर 51, जिसमें इस तरह की 17 सहीह इस्नाद हदीस है और 16 उसमें से बुखारी और मुस्लिम से और एक अल मुस्तदरक लिल हाकिम से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।